نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ وہ عذر کہ جن کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، تو وہ عذر آج آپ کے سامنے بیان ہوں گے۔ ان کے علاوہ اگر کسی کو کوئی عذر ہے تو اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ اگر ان میں سے کوئی عذر ہے تو روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے اگر روزہ رکھنے والا کوئی انسان جو ہے وہ مریض ہے، یعنی ایسا مریض کہ اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کا مرض بڑھ جائے گا، اس کے مرض میں اضافہ ہوگا، تو اس صورت میں روزہ نہ رکھنا اس کے لیے جائز ہے، بہتر ہے۔ اسی طرح اگر یہ گمان ہو کہ روزہ رکھنے سے صحت و تندرستی بہت دیر سے حاصل ہوگی، جو اس کے اندر بہتری آ رہی تھی روزے کے بعد کمزوری ہوگی اور وہ بہتری ختم ہو جائے گی، کمزوری بہت زیادہ ہو جائے گی، تو ایسے انسان کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ بسا اوقات مرض کی زیادتی اور اس میں طوالت جو ہے ہلاکت کا سبب بھی بن جاتی ہے، اس لیے اس صورت میں روزے سے اجتناب کرے۔ اگر دوبارہ ٹھیک ہونے کا اس کو امید ہو تو بعد میں قضا کرے۔ اگر اس کو یہ لگتا ہے ضعیف العمر ہے یا کوئی ایسا مرض ہے کہ جس کے ٹھیک ہونے کا کوئی امکان اور امید نہیں ہے، تو پھر ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے روزوں کا فدیہ ادا کرے۔ بعض علماء لکھتے ہیں اگر کسی غازی مجاہد کو رمضان کے مہینے میں دشمنان اسلام سے لڑنا پڑے اور اسے اندیشہ ہو کہ روزہ کی وجہ سے ضعف لاحق ہو جائے گا، کمزوری ہو جائے گی اور میں لڑ نہیں سکوں گا، اسلام کی سربلندی کے لیے یکسوئی کے ساتھ نہیں لڑ سکوں گا اور لڑائی کے اندر نقصان ہوگا، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ جائز ہے، رکھے گا تو بہت زیادہ افضل ہے، نہیں رکھے گا تو ایسے شخص کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح خواہ مسافر ہو یا مقیم، دونوں حالتوں میں مجاہد پر اللہ رب العزت نے اس کو رخصت دی ہے۔ اسی پر علماء نے اس مسئلہ کو بھی قیاس کیا ہے کہ جس شخص کو بخار آتا ہو، یعنی باری کا بخار، اور وہ باری کے دن بخار چڑھنے سے پہلے اپنا روزہ ختم کر دے، اس کے ایام ہوں، ان ایام کے اندر اس کو بخار ہوتا ہو ہر مہینے، تو ان ایام کے اندر یعنی بخار چڑھنے سے پہلے اگر وہ روزہ ختم کر دے، اس خوف کے کہ اگر بخار چڑھے گا اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ ضعف لاحق ہوگا اور میں زیادہ بیمار ہو جاؤں گا، تو ایسے شخص کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ اسی طرح ایسے ہی اگر بازار والے رمضان کی 30 تاریخ کو طبل و نقارہ یا گولے وغیرہ کی آواز سنیں اور یہ گمان کریں کہ یہ آج عید کا دن ہونے کا اعلان ہے، تو روزہ توڑ ڈالیں، اور پھر بعد میں معلوم ہو کہ یہ آج کا عید کا دن ہونے کا اعلان نہیں تھا، بلکہ کسی اور سبب سے یہ طبل بجا ہے، یہ ہارن بجے ہیں، سائرن، اور اسی طرح گولے بجے ہیں، تو اس صورت میں بھی ان پر کفارہ واجب نہیں ہوگا، اور یہ انسان روزے کو اگر انہیں توڑ دیا ہے تو ان کے اوپر قضا نہیں ہوگی۔ اگر قضا کر لیں گے بہتر ہے، یا فدیہ ادا کر لیں۔ اسی طرح وہ انسان جو سفر میں ہو، سفر کے اندر ہے، تو اس کے لیے بھی چونکہ ریل کا سفر ہے یا کوئی بھی گاڑی کا سفر ہے یا کسی اور چیز کا، تو اس کے اندر مشقت ہے، تکلیف ہے، سفر کی مقدار بنتی ہے۔ آج کے دور میں 75-80 کلومیٹر سے زیادہ سفر ہے، تو ایسے شخص کو چاہیے، بہتر یہ ہے کہ روزہ رکھے۔ اگر وہ مشقت ہے، پیادہ چلنا ہے یا کسی جانور پر سواری کرنی ہے، گرمی ہے، تو اگر روزہ نہیں رکھے گا تو اس کے لیے اجازت ہے۔ ضعف کا خطرہ ہے، بیماری کا خطرہ ہے، تو روزہ نہ رکھے تو اس کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح زبردستی اگر کسی شخص کو روزہ نہ رکھنے پر مجبور کیا جائے، کوئی انسان ایسے حالات میں آ گیا کہ دشمنوں کے گھیرے میں یا کفار کے اندر ہے، تو اس کو مجبور کیا جا رہا ہے اگر تو نے روزہ رکھا تو تجھے مار دیا جائے گا یا کوئی نقصان دیا جائے گا۔ اب اس نے روزہ نہ رکھے یا روزہ توڑ دے تو اس کے لیے اجازت ہے، یہ آدمی اپنی جان بچانے کے لیے روزہ نہ رکھے، اور اگر روزہ توڑنے پر مجبور کیا گیا ہے، جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی ہے، تو یہ روزے کو بھی توڑ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ جس کو یہ کہا گیا کہ تمہارا فلاں عضو کاٹ دیا جائے گا اگر تو نے روزہ رکھا یا تو نے روزہ نہ توڑا، تو ایسا انسان بھی روزے کو توڑ دے، رکھا ہوا ہے۔ اگر نہیں رکھا ہوا تو روزے کو نہ رکھے تاکہ اپنی جان کو بچائے،
ایک مومن کی جان بچانا، اپنی جان بچانا یہ فرض ہے۔ حاملہ عورت ہے، اگر وہ اس کو یہ پتہ چلے کہ اگر میں نے روزہ رکھا تو بچے کو نقصان پہنچے گا یا مجھے کمزوری ہوگی اور میری طبیعت زیادہ خراب ہو جائے گی، تو ایسی حاملہ عورت کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ روزے کو چھوڑ دے۔ اور اسی طرح دودھ پلانے والی عورت، جس عورت حاملہ عورت یعنی عورت ہے وہ روزہ رکھنا چاہتی ہے لیکن دودھ پلانے والی ہے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے بچے کو دودھ نہیں پلایا جا سکے گا، دودھ خشک ہو جائے گا یا بچے کو یعنی روزہ رکھنے سے تکلیف ہوگی، تو ایسی عورت کو بھی چاہیے اگر وہ روزہ نہ رکھے تو اس کے لیے رخصت ہے، بعد میں اس کے قضا کر لے۔ اسی طرح اگر دودھ پلانے والی جو عورت ہے اس کو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو دوائی کھانی پڑے گی، اس کو یہ دوا لینی پڑے گی، کسی بڑے ڈاکٹر نے، حکیم نے، طبیب نے، اگر یہ دوائی نہیں کھائے گی تو اس کا دودھ نہیں بنے گا یا اس کے بچے کی پرورش نہیں ہوگی، اس کا دودھ سوکھ جائے گا، تو ایسی عورت کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ عورت دوائی کھانے کی غرض سے، دوائی کھانے کی وجہ سے وہ روزے کو چھوڑ دے، بعد میں قضا کر لے، اس لیے کہ اس دوائی کے ساتھ صرف اسی کی زندگی خاص نہیں ہے بلکہ اس کے بچے کی زندگی جس کو اس نے دودھ پلانا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان ہے بھوکا پیاسا، اس کے اوپر بھوک پیاس نے اس قدر غلبہ کیا کہ اگر وہ کچھ کھائے پیے نہیں تو اس کی جان جو ہے وہ چلی جائے گی اور وہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا یا اس کی عقل میں فطور آ جائے گا، عقل چلی جائے گی، حواس ختم ہو جائیں گے، تو ایسے شخص کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا کر لے جب اس کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز موجود ہو۔ اور اسی طرح اگر روزہ رکھا ہوا ہے تو روزے کو توڑ بھی سکتا ہے، روزوں کے توڑ کر کھا پی لے اور بعد میں اس کی قضا کر لے، اس کے اوپر قضا واجب ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی بوڑھا انسان ہے، شیخ فانی ہے، اتنا بوڑھا ہے کہ اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کی زندگی چلی جاتی ہے، موت ہو جائے گی یا اتنی کمزوری ہو جائے گی کہ وہ بیماری اس کی شدت میں آ جائے گی، بڑھ جائے گی، تو ایسے بوڑھے انسان کو بھی رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا کر سکتا ہے تو کر لے، نہیں تو روزوں کا فدیہ ادا کر لے، 2 سیر گندم ہے آج کے دور میں یا اس کی جو قیمت ہے۔ اسی طرح ایک عورت ہے حیض و نفاس والی، اس کے لیے بھی رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، بلکہ اس کے لیے روزہ نہ رکھنا ہی جائز ہے، چونکہ حیض اور نفاس ناپاکی کی حالت ہے، اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے بلکہ صرف قضا ہے، بعد میں اس کا فدیہ ادا کر لے۔ اسی طرح فدیہ کی مقدار میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے کہ ہر روزے کے بدلے میں نصف سا گندم، آپ یوں سمجھیں کہ آج کے دور میں تقریباً 2 کلو گندم جو ہے وہ صدقہ کرے، غریب کو ایک روزے کے بدلے میں ادا کرے، نہیں تو اس کی جو قیمت ہے وہ کسی غریب کو جو محتاج ہو، اس کا یعنی حاجت مند ہو، ضرورت مند ہو، اس کو ادا کر دی جائے۔ تو یہ چیزیں تھیں کہ جن کی وجہ سے انسان روزے کو چھوڑ سکتا ہے، بعد میں قضا کر سکتا ہے، یا بعض چیزیں ایسی تھیں کہ جن کا وہ فدیہ ادا کر سکتا ہے۔ تو آپ حضرات اگر ان میں سے کسی مسئلے کے ساتھ آپ شکار ہیں یا کسی وجہ سے آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، ان میں سے کوئی وجہ ہے تو آپ کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے، بعد میں قضا کریں اگر صحت لوٹ آئے، نہیں تو اگر صحت لوٹنے کا امید نہیں ہے تو پھر اس کا فدیہ ادا کریں۔ اگر اسی کے متعلق ملتی جلتی صورتیں آپ کے ساتھ لاحق ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں یا ڈسکرپشن میں ہمارے ساتھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارا واٹس ایپ نمبر دیا جاتا ہے، انشاءاللہ ہم آپ کی قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔